دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الکلام علی الخبر، جو پہلا باب ہے خبر اور انشاء کے بیان میں. تو انشاء کے تو پہلے یہ خبر کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ خبر کس طرح سے استعمال ہو تو اس کے اندر بلاغت پائی جائے گی. دیکھیے پہلے تو وہی بات یہ بتا رہے ہیں جو آپ نے نحو میں پڑھ لیا ہے نا. خبر یا تو جملہ فعلیہ ہوتی ہے یا جملہ اسمیہ، اتنا تو جانتے ہو. یہ بھی پڑھا ہوگا کہ جملہ فعلیہ میں جو معنی ہوتا ہے وہ حدوث پہ دلالت کرتا ہے. حدوث کے معنی اس وقت ہے، پہلے نہیں رہے گا، بعد میں نہیں ہوگا، ہے نا. اسے ماضی، حال، مستقبل. تو فعل کبھی ماضی بھی ہوتا ہے، حال بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی ہوتا ہے. ماضی ہوگا تو حال نہیں ہوگا، حال ہوگا تو مستقبل نہیں ہوگا، ہے نا. تو یہ ہوا حدوث. اور جملہ اسمیہ یہ معنی دیتا ثبوت کا، ہے نا. اس کے اندر زمانہ نہیں ہوتا، ہے نا. جیسے العلم نافع، علم نفع بخش ہے. تو جو وہ نفع بخش ہے چاہے زمانے ماضی میں ہو، حال میں ہو، مستقبل میں ہو. اور العلم نافع ینفع، اس کا معنی کیا ہوا؟ دے رہا ہے ابھی حال میں، ہے نا. ایک زمانے کے ساتھ ہے، ماضی میں مستقبل میں نہیں، صرف حال میں دے رہا ہے. ینفع نفع دے رہا ہے نا. تو گیا کہ یہ حدوث ہوا ینفع، اور نافع یہ ثبوت ہوا، ہے نا. دیکھو اب عبارت اما یکون جملتن الخبر اما یکون جملتن فعلیتن او اسمیہ. خبر یا تو جملہ فعلیہ ہوگی یا جملہ اسمیہ ہوگی. کتاب دیکھو غور سے. فل اولا، اس کا مطلب اولا یعنی جملہ فعلیہ، ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ فعلیہ کس کام کے لیے وضع کیا گیا ہے. بتا رہے ہیں لافادۃ موضوعۃ لافادۃ الحدوث، ہے نا. یہ وضع کیا گیا ہے حدوث کا فائدہ دینے کے لیے. حدوث بتا چکا ہوں کیا چیز ہے. یہ حدوث کا فائدہ دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے. فی زمن مخصوص، مخصوص زمانے میں، چاہے وہ ماضی کا زمانہ ہو، حال کا ہو کہ مستقبل کا ہو. ایک مخصوص زمانہ ہوگا، اس کا سب ایک ساتھ نہیں پایا جائے گا، ہے نا. تو کہہ رہے کہ مخصوص زمانے میں حدوث کا فائدہ دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے. ایک چیز اور بتا رہے ہیں مال اختصار، اختصار کے ساتھ. یہ اختصار کیا چیز؟ جیسے ہم نے کہا نفع، اس کا معنی کیا ہوا؟ نفع فعل ماضی، اس نے فائدہ دیا، ہے نا. تو یہ ماضی کا معنی آیا کہاں سے؟ کوئی ایسا لفظ یہاں پر نہیں لگا ہوا ہے کہ جو بتائے کہ ہاں اس کا معنی ماضی ہے، یعنی اس کے اندر ہی وہ چیز موجود ہے نا. عام سے معنی کیا ہوتا ہے؟ کون کل گزشتہ، ہے نا. تو اس میں امس وغیرہ نہیں لگا، ہے نا، ہے نا. جو پیچھے والا زمانہ ہے اس کے اندر خود ایک چیز ہے، گویا کہ اختصار ہوا، کوئی الگ سے کوئی لگا نہیں، بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی. چلیے اب پورے کا ہوا کہ جملہ فعلیہ کس لیے آتا ہے؟ یہ اختصار کے ساتھ ایک مخصوص زمانے میں حدوث کا فائدہ بتانے کے لیے وضع کیا گیا ہے. ہو گیا نا. اچھا، یہ تو اس کا اصل کام یہی ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ دوسرا معنی بھی دے دیتا ہے نا. اب دیکھیں، اب بلاغت دیکھو یہاں سے. وقت تفید الاستمرار التجددی،
اور کبھی استمرار تجددی کا فائدہ دیتا ہے. استمرار تو جانتے ہی ہو کسے کہتے ہیں؟ استمرار لگاتار ہوتا رہے ہے نا، استمرار ہے، لیکن اس میں بھی نیا پن ہوتا رہے. یہ نہیں سمجھا ابھی ہے؟ جیسے ایک شخص ہے تم کو بار بار دیکھ رہا ہے، دیکھا ایک مرتبہ پھر دیکھا ایک مرتبہ ہے نا، کوئی غور سے دیکھ رہا ہے، کچھ پہچان رہا ہے نا، کوئی علامت تلاش کر رہا ہے تمہارے اوپر، تمہارے اندر. ایک مرتبہ دیکھا، دو مرتبہ دیکھا، تو یہ دیکھنا پایا جا رہا ہے نا، استمرار ہے. لیکن جب بھی دیکھتا ہے تو ایک نیا دیکھنا ہوا ہے نا، بھئی آنکھ ہٹا لیا پھر دیکھا تو ایک نیا دیکھنا ہوا. تو یہ ہوا استمرار تجددی ہے نا. چلیے، وقت تفید الاستمرار تجددی، اور کبھی استمرار تجددی اور کبھی استمرار تجددی کا فائدہ دیتا ہے بالقرائن، لیکن اس کے ساتھ کچھ قرینہ بھی ہونا چاہیے. جو ہم یہ معنی لیں گے استمرار تجددی کا تو یوں ہی نہیں جیسے چاہے لے لیں، اس کا کوئی قرینہ ہونا چاہیے، کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کا معنی یہ کیوں لے رہے ہیں ہے نا. ہاں، اذا کان الفعل مضارعا، یہ معنی جب ہوگا یعنی استمرار تجددی جبکہ فعل مضارع ہو ہے نا، تب یہ معنی ہوگا. اب اس کی مثال دے رہے ہیں طریف ابن تمیم کے قول سے. یہ بہت بڑا شاعر ہے اور وہ عرب کے لوگ جنگجو ہوتے ہی تھے، ان کی زندگی اسی میں کٹتی تھی. ہاں، وَكُلَّمَا وَرَدَتْ عُكَاظَ قَبِيلَةٌ بَعَثُوا إِلَيَّ عَرِيفَهُمْ يَتَبَسَّمُ. پہلے یہ سن لو کہ طریف یہ عکاظ ایک بازار تھا جو سال میں ایک مرتبہ لگتا تھا ہے نا، ایک جگہ وہاں بازار لگتا تھا، وہاں شعرا بہادر جتنے بھی سب جمع ہوتے تھے ہے نا، وہاں شعر و شاعری بھی ہوتی تھی، خریداری بھی ہوتی تھی. جیسے آج بہت سے میلے لگتے ہیں تو کہیں قوالی ہو رہی کہیں کچھ ہو رہا ہے نا، وہاں بھی ہوتا تھا. تو اس میں جو اس دور کے بہادر تھے، سپہ سالار ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے، لیڈر قوم کے، وہ اپنے چہرے پر نقاب لگا کے جاتے تھے تاکہ ان کو کوئی پہچان نہ سکے. وجہ کہ بھائی جنگ میں مارا ہے کسی کو ہے نا تو پہچان لے گا، وہ بھی مارے گا. لیکن وہ بازار عکاظ ایسا تھا کہ وہاں اگرچہ آپ نے اپنے دشمن کو دیکھ لیا ہے لیکن مار نہیں سکتے، یہ پابندی تھی، مار نہیں سکتے، بھلے بعد میں جا کے جو چاہو کرو، وہاں نہیں ہو سکتا ہے یہ ہے نا. تو اس میں یہ پہنچا طریف ابن تمیم ہے نا. اس کے بعد ایک آدمی اور پہنچا جس کا نام تھا حسیسہ بن سراحیل ہے نا. وہ پہنچا تو بار بار اس کو دیکھ رہا ہے، طریف کو بار بار دیکھ رہا ہے، پھر نظر گھما لیتا، پھر نظر اٹھاتا، یعنی اس کو خوب اچھی طرح پہچاننے کی کوشش کرتا. جب یہ صورت دیکھی اس نے تو کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ تم نے ہمارے باپ کا قتل کیا ہے نا، اب جب جنگ ہوگی تو پھر تم رہو گے یا میں رہوں گا، پہچان لیا ہم نے. ہاں. اس کے بعد اس نے چند اشعار کہے، ان میں کا ایک شعر یہ ہے نا، اپنی بہادری بیان کرتے ہوئے طریف ابن تمیم کہہ رہا ہے، دیکھو وَكُلَّمَا وَرَدَتْ عُكَاظَ قَبِيلَةٌ، جب جب بازار عکاظ میں کوئی قبیلہ وارد ہوتا آتا ہے نا، وارد کا فاعل قبیلہ ہے، جب جب کوئی قبیلہ بازار عکاظ میں آتا، بعثو تو وہ لوگ بھیجتے. یہ بعثو میں واو کی ضمیر کدھر جائے گی؟ کلما کی طرف. قبیلہ کی طرف، قبیلہ تو واحد ہے ہاں، وہ بھی مؤنث ہے، اب بعثو مذکر ہے. قبیلہ سے جنس ہے. اچھا، تو
قبیلہ ایک آدمی کو نہیں بولتے، افراد کو بولتے ہیں، ہے نا؟ تو گویا کہ اس کے افراد کی طرف یہ نسبت یہ ہو جائے گی۔ تو باسو تو وہ لوگ بھیجتے الیہ میری طرف، عریفہم، عریف کے معنی لیڈر، مانیٹر پرائمری میں چلتا ہوگا، ہاں ایک درجے میں ایک رہتا ہے نا، سب کا لیڈر رہتا ہے، تو عریف کے معنی وہی، تو لیڈر سردار ہے نا، یہ معنی ہوا۔ ہاں باسو الیہ عریفہم، اور وہ میری طرف اپنا لیڈر بھیجتے، کس لیے؟ یتبسم، تبسم کے معنی ہوتا ہے کسی کے اندر علامت تلاش کرنا، پہچاننا، غور سے دیکھنا، ہے نا؟ اب ترجمہ کیا ہوا؟ یتبسم کہ وہ غور سے دیکھتا ہے نا۔ جب وہ قبیلے والے آتے ہیں، اور یہ ایک بات اور رہ گئی، یہ تو میں نے کہا کہ وہ نقاب لگا کے جاتے جتنے سردار ہوتے تھے، لیکن یہ جو عریف تھا یہ بڑا نیڈر تھا، یہ بغیر نقاب لگایا جاتا تھا، یہ نہیں لگاتا تھا۔ چلو دیکھا جائے گا جو ہوگا، ہے نا؟ تو ظاہر بات جب نقاب نہیں لگایا تب یہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ تو دشمن ہمارا ہے، ہمارے باپ کا قاتل ہے نا۔ تو یہ تبسم کا معنی وہی ہوا کہ وہ دیکھتا، ہمارے چہرے کی طرف دیکھتا، یعنی بار بار دیکھتا۔ تو یہ بار بار دیکھنے میں کیا چیز ہوا؟ استمرار تجددی ہوا ہے۔ کون؟ اب قبیلہ ہو گیا اس کا، یہ عریف ہے نا، وہ جو لیڈر جاتا، سردار جاتا، تو سردار بار بار دیکھتا اس کو، ہے نا۔ اب پھر ترجمہ دیکھ لو، اوکلما وردت وقاض قبیلۃ بعثوا الی عریفہم یتبسم، جب جب بازار عکاظ میں کوئی قبیلہ وارد ہوتا تو قبیلہ کے لوگ، یہ دماغ، تو قبیلہ کے لوگ میری طرف اپنا ایک لیڈر بھیجتے، ہے نا، تاکہ وہ غور سے دیکھے، پہچان جائے، بار بار دیکھے، ہے نا۔ تو گیا کہ یہ اپنی بہادری مجھ نے کہا، میں تو بغیر نقاب لگایا آتا ہوں اور لوگ مجھے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر بات پہچاننے کے لیے اسی لیے مارا جائے گا اس کو، تو بہادر طبیعت بغیر نقاب کے گیا ہے۔ ہاں اب رہا مسئلہ یہ کہ اوپر ایک چیز بتائی گئی تھی کہ یہ جب تک کوئی قرینہ نہ پایا جائے تو استمرار تجددی کا معنی نہیں ہوگا۔ تو کون سا قرینہ ہے کہ ہم نے وہاں بار بار ترجمہ کیا کہ تبسم، بار بار دیکھتا، غور سے دیکھتا، یہ کون سا قرینہ ہے پایا گیا؟ قرینہ یہ ہے، وہاں کہیں ملے گا نہیں کہ ظاہر بات ایسے ماحول میں باپ کا قتل ہو گیا، دشمن سامنے موجود ہے تو ایسے موقع سے ہم اور آپ بھی اگر ہوں تو بار بار دیکھیں گے، ہے نا، یہی شخص ہے، ٹھیک ہے بتاتے ہیں تم کو، کہتے ہو نا ٹھیک ہے موقع ملے گا تو دیکھتے ہیں، تو یہ بار بار آدمی دیکھتا ہے، کہتا ہے، تو گیا کہ یہ پورا ماحول ہے نا یہ بتا رہا ہے، یہی قرینہ ہے نا۔ چلو یہ تو وثانیہ موضوعۃ لمجرد ثبوت المسند للمسند الیہ۔ اب ثانیہ کا مطلب جملہ اسمیہ، تو جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں یہ بتا رہے ہیں، یہ وضع کیا گیا ہے لمجرد ثبوت المسند، صرف مسند کے کا ثبوت مسند الیہ کے لیے، للمسند الیہ، مسند الیہ کے لیے، مسند کے ثبوت کے لیے صرف وضع کیا گیا ہے نا۔ جیسے کوئی مثال ہے جس میں مسند الیہ ہو، کیا ہے؟ یہیں پر ہے سامنے، الشمس مضیہ، ہاں الشمس کیا ہے؟ مسند الیہ اور مضیہ مسند۔ تو ظاہر بات ہے یہاں جو وضع ہے
صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ سورج کے ساتھ روشنی کا تعلق ہے، بس نا، ایک تعلق، ایک نسبت دکھائی گئی ہے، اور کوئی اس کا فائدہ نہیں سوائے اس کے. تو 9 میں اتنا ہی بتایا گیا ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ والثانیہ موضوعۃ لمجرد ثبوت المسند للمسند الیہ، کہ جملہ اسمیہ یہ صرف مجرد مانے صرف مسند الیہ کے لیے، مسند کے ثبوت کے لیے وضع کیا گیا ہے، جیسے الشمس مضیہ. ٹھیک ہے، ہو گیا نا. اچھا، یہ تو اصل مسئلہ رہا اس کا. اب کبھی کبھی قرائن پائے جانے کی صورت میں دوسرے معنی کا بھی اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. دیکھیے، وقت تفید الاستمرار، اور کبھی استمرار کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے. کس سے؟ جملہ اسمیہ سے، ہے نا. اور کب؟ جبکہ کوئی قرینہ پایا جائے. اذا لم یکن فی خبرها فعل، یہ کب ہوگا؟ جبکہ اس کی خبر میں کوئی فعل نہ ہو، ہے نا. تو کوئی ایسا جملہ ہے، جملہ اسمیہ، جس کی خبر فعل ہوتی ہے، جیسے اتنا لمبا کرنے کا ضرورت ہے. زیدن تاکلو، ٹھیک ہے نا. تب زید مبتدا ہو گیا ہے، تاکلو فعل فاعل بن کے خبر ہو جائے گی. تو یہ مبتدا خبر تو ہے، جملہ اسمیہ تو ہے، لیکن اس کی خبر کیا ہے؟ فعل ہے. اور زیدن عاقل، اس کی خبر عاقل، کھانے والا، نافع، نفع بخش، ہے نا. یہ فعل نہیں ہے. تو جب جملہ اسمیہ میں خبر فعل نہ ہو بلکہ کوئی اسم ہو، اس کو بند کر دو. تو یہ کیا ہے؟ استمرار کا فائدہ دے گا جب فعل نہ ہو. تو دیکھو، وقت تفید الاستمرار بالقرائن، اور کبھی قرینہ پائے جانے کی وجہ سے استمرار کا فائدہ دیتا ہے. اذا لم یکن فی خبرها فعل، جب کہ اس کی خبر میں کوئی فعل نہ ہو. جیسے العلم نافع ہے، علم نفع بخش ہے. اب دیکھیے، علم کی خبر نافع ہے نا، ہاں، تو نافع یہ فعل نہیں ہے نا، اس میں فاعل ہے، یہ ہے نا. تو اب یہ گویا کہ استمرار کا فائدہ دے گا. کیسے استمرار کا فائدہ رہا ہے؟ آپ نے ترجمہ کیا کیا؟ العلم نافع، علم کیا ہے؟ نفع بخش ہے. تو کب کے لیے؟ ماضی کے لیے، حال کے لیے، استقبال کے لیے، سب کے لیے، ہے نا. تاکہ مکمل طور پہ اس میں استمرار پایا جا رہا ہے. والاصل فی الخبر، اب دیکھیے خبر میں اصل ہے کیا؟ ان یلقى لافات المخاطب الحکم الذی تضمنته الجملہ. خبر میں اصل یہ ہے کہ یلقى لافادۃ المخاطب، کی مخاطب کے فائدہ کے لیے ایسا حکم لایا جائے، ہے نا، جسے جملہ متضمن ہو. ایسا حکم لایا جائے جسے جملہ متضمن ہو، شامل ہو. آگے دیکھو، ابھی مثال سے پتہ چل جائے گا. کما فی قولنا، جیسے ہمارے قول میں حضر الامیر، امیر حاضر ہوا، ہے نا. اس میں کیا بتایا گیا؟ مخاطب کو ایک چیز بتانی ہے، ایک حکم بتانا ہے مخاطب کو. وہ کیا بتانا ہے حکم؟ کہ امیر حاضر ہے. صدر مدرس آ گئے، کہتے نا، اب بیٹھے ہو، ارے صدر صاحب آ گئے ہیں. تو اپنے ساتھیوں کو بتانا ہے کہ صدر مدرس صاحب کا آنا، ہے نا.
گویا کہ یہ حکم ہوا یہ ہے نا، اسی کو بتانا مقصود ہے نا، اور جملہ اسی کو شامل ہو، یہی چیز بتانے ہی کے لیے شامل ہو، بتا رہی نا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں حضر الامیر، امیر آگے حاضر ہو گیا۔ اول افادت ان المتکلم عالم به، یا اس بات کا فائدہ دینے کے لیے، بتانے کے لیے کہ متکلم اس کا عالم ہے، جو بات بتا رہا ہے وہ ایسا نہیں صرف خبر دے رہا ہے نا، یا پوچھ رہا ہے، بلکہ اس کو جانتا بھی ہے۔ جیسے انت حضرت ام سے، انت حضرت ام سے، تم تو کل ہی آ گئے ہو، بولتے ہو نا، تو یہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ تم تو کل ہی آ گئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم کل آ گئے ہو، ہے نا۔ اچھا، وہ یہ شمل حکم ہے۔ اب دیکھیے ایک چیز بتا رہے ہیں کہ حکم اوپر گزرا ہے نا، ہاں، تو حکم کو فائدہ خبر کہتے ہیں۔ وقول متکلم عالم بہی، اور متکلم اگر اس کا جاننے والا ہے تو اس کو لازم فائدہ خبر کہتے ہیں، ہے نا، بلاغت کی زبان میں۔ وقت جو کل خبر لے اغراض مفرا، ان کے علاوہ بھی اور بہت سے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے نا۔ دیکھیے وہ کون سے مقاصد ہیں۔ نمبر 1، کل استرحام، استرحام کے معنی ہوتا ہے رحم طلب کرنا، ہے نا۔ کبھی کبھی دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے رب انی وہن العزم، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہے کیا معنی ہوا؟ اے میرے رب، انی فقیر، انی فقیر، میں محتاج ہوں، ہے ہو گیا نا۔ لما، اس چیز کا جو تو نے نازل کیا، الیہ، میری جانب، من خیرن، بھلائی سے، یہاں مراد ہے کھانا پینا، ہے نا، جو کھانا تو نے نازل فرمایا ہے میری طرف، میں اس کا محتاج ہوں۔ اچھا، تو اس میں طلب رحم کہاں سے ہے؟ یہاں تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں، ہے محتاج ہوں میں، تو صرف اتنا کہہ دیا کہ میں محتاج ہوں، تو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے رحم کی طلب ہو رہی ہے کہ یہ پروردگار تو بھیج دے، ہم محتاج ہیں، ہم سے یہ نعمت نہ چھین، ہے نا، یہ طلب رحم ہوا ہے۔ وَإِظْهَارُ الذُّوفِ فی قول زکریا علیہ السلام، اور کبھی اپنے ضعف اور کمزوری کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے زکریا علیہ السلام نے فرمایا رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے میرے رب، وہن العظم، وہن کمزور ہونا، اور عظم کے معنی ہڈی، منی مجھ سے، ترجمہ یہ کرو اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے نا، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر سفید ہو گیا، یعنی میرے سر کے بال سفید ہو گئے، ہڈی کمزور ہو گئی اور سر کے بال سفید ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب میں بوڑھا ہو گیا، اب کمزور ہو گیا، ہے نا۔ تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فلاں کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن ایسے جملے استعمال کیے گئے، ہے نا، وہ جملہ خود ہی بتا رہا ہے کہ ہاں اب یہ جملہ اپنے بڑھاپے کو بتا رہا ہے، اپنی کمزوری کو بتا رہا ہے نا۔ ہاں، تو کبھی یہ جملے کس لیے آتے ہیں؟ اظہار ذوف کے لیے، اچھا، اور کبھی اظہار تحسر کے لیے،
تحسر حسرت اور افسوس کا اظہار کا بھی مقصود ہوتا ہے نا. جیسے فی قول امرات عمران، جیسے عمران کی بیوی کے قول میں. عمران کی بیوی کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت مریم کی والدہ ہے نا، حضرت مریم کی والدہ. دیکھیے رب انی وضعتها انثى، ان کی والدہ نے، حضرت مریم کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ اے پروردگار عالم، میرے بطن سے جو پیدا ہوگا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے ان جگہوں کی خدمت کے لیے تو لڑکا ہوتا ہے، کوئی عورت ہوتی ہے؟ لڑکی نہیں ہوتی، لڑکا ہوتا ہے. تو پیدا ہوئی لڑکی، حضرت مریم پیدا ہوئی ہے نا. تب انہوں نے کہا رب انی وضعتها انثى، اے میرے رب میں نے تو مؤنث جنا ہے، میں نے نظر مانی تھی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، لیکن اب تو یہ لڑکی پیدا ہوئی، اب کیا کروں، ہے نا. تو یہ کس لیے ہے؟ ابھی افسوس کا جملہ ہے، افسوس کے ساتھ کریں میں تب کیا کریں، اب لڑکی پیدا ہوئی ہے، افسوس ہوا ہے نا. ہو گیا نا. چلیے وَإِظْهَارُ الْفَرْحِ بِمُقْبِلٍ وَالشَّمَاتَةِ بِمُدْبِرٍ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص آ رہا ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے نا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے تو ٹھیک اچھا ہوا جاؤ، ہے نا، اچھا ہے جانا تمہارا ہے. تو وہی چیز ہے یہاں پر اظہار الفرح بے مقبل، آنے والے کی خوشی کا اظہار ہے نا. والشماتۃ بمدبر، مدبر مانے اور جانے والا، اور الشماتۃ ناپسندیدگی ہے نا. تو عبارت یہ ہے وَإِظْهَارُ الشَّمَاتَةِ بِمُدْبِرٍ، کیا معنی ہوا؟ جانے والے کی ناپسندیدگی کا اظہار ہے نا. جیسے جال حق و ذاق الباطل، حق آیا باطل چلا گیا، اچھا ہوا ہے نا. تو آنے والے کی خوشی اور جانے والے کی ناپسندیدگی. وَإِظْهَارُ السُّرُورِ، اور کبھی سرور اور خوشی کا اظہار مقصود ہوتا ہے. کا قول کا جیسے تمہارا قول اخذت جائزۃ التقدم لمن یعلم ذلک. آپ پڑھنے آئے ہیں، امتحان ہوا، ظاہر بات ہے آپ کے والدین محلے کے لوگ جانتے ہیں کہ بچہ پڑھتا ہے، آج امتحان دینے گیا ہے، اس کا آج نتیجہ نکلے گا. اس کے بعد گھر گئے تم نے کہا پاس ہو گیا ہے، خوشی میں کہو گے نا میں پاس ہو گیا. تو جتنے تمہارے سننے والے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ پاس ہوا کس چیز میں ہے نا. لوگ جانتے ہیں نا کہ پڑھنے طالب علم ہے، امتحان دے کے آ رہا ہے، خالی اتنا ہی کہنا کافی ہے پاس ہو گیا، سب سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ جو جس کام میں گیا ہے اس میں پاس ہوا ہے. ایسا نہیں کہ آیا پڑھنے اب پاس ہوا لاٹری والے میں ہے، کھیل میں پاس ہو گیا ہے نا. دیکھو وَإِظْهَارُ السُّرُورِ، اور کبھی سرور اور خوشی کا اظہار مقصود ہوتا ہے. جیسے تمہارا قول اخذت جائزۃ التقدم، میں نے تقدم مانے پہلا انعام، جائزہ مانے پہلا انعام حاصل کیا ہے. ظاہر بات ہے. تو یہ تمہاری گفتگو کس کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ لمن یعلم ذلک، اس شخص کے لیے جو تمہاری حالت سے واقف، اسے جانتا ہو کہ ہاں یہ گیا ہے فلاں کام میں. اچھا. والتوبیخ فی قولک لعاصر الشمس طالعہ،
توبیخ کے معنی ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ہے نا. اور کبھی یہ جملہ کس لیے ہوتا ہے؟ ہاں، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے. حالانکہ اس جملے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، لیکن قرائن سے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ کے معنی میں ہے. عاصر کے معنی ہوتا ہے ٹھوکر کھانے والا، ہے نا. اب ایک شخص جا رہا ہے، ٹھوکر کھایا، گر گیا. ہوتا ہے ایسا کبھی؟ ہے تو تم کہتے ہو کہ اب سورج نکلا ہوا ہے، دن کے اجالے میں گر رہے ہو، کہتے ہو نا. دن نکلا ہوا ہے اور تم گر رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ڈانٹنا ہوا ہے. دن کے اجالے میں گر رہے ہو بولتے ہیں نا. تو یہ ہے والتوبیخ فی قولک للعاصر، جیسے ڈانٹ ڈپٹ تمہارا قول ٹھوکر کھانے والے کے سلسلے میں. الشمس طالعہ، سورج نکلا ہے نا، اور ٹھوکر کھا گر رہے ہو، دیکھ کے چلو. اس طرح تو یہ اس کو یاد کر لینا ہے غور سے. ابھی تو کسی دن سنا نہیں ہے، کسی دن سنیں گے ہم، ہے نا.